السلام علیکم فرینڈز، آج ہم جس بریڈ کو ڈسکس کریں گے وہ ہے بیتل کی ایک بہت ہی مشہور سٹرین راجن پوری، یا جس کو محمد پوری بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس ڈسکشن میں کوشش کروں گا کہ اس کی تمام باتوں کو کور کروں، جن میں اس کی پہچان، خوبصورتی کے پوائنٹس، اس کا اصل علاقہ یا ہب جس ریجن سے اس نسل کا تعلق ہے، اس کے دودھ دینے کی صلاحیت یا اس کی خوراک جو سب سے اہم ہے، کتنے بچے دیتی ہے، اور آج کل اس کی جو میوٹیشن جو دوسری نسلوں سے کراس کروا کے جو نتائج لوگ حاصل کر رہے ہیں، وہ بھی آج کی اس ویڈیو میں ڈسکشن کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور ہاں، سب سے اہم بات تو اس کی قیمت، اس کی قیمت کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے، اس پر بھی انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جی، اس نسل کا تعارف ہے۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ نسل پنجاب کے ایک ضلع راجن پور کے علاقے محمد پور کی بیسیکلی یہ نسل ہے، جو کہ راجن پور کی مغربی سائیڈ، جہاں سے کو سلمانی سلسلے جیسا کہ فورٹ منرو والے پہاڑ وہاں سے گزر رہے ہیں، بیسیکلی اس کا تعلق وہاں سے ہے۔ اس لیے اس کو ڈسٹرکٹ کی وجہ سے راجن پوری یا محمد پوری نکری بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، نکری بنیادی طور پر اس کے بالکل سفید رنگ ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ بڑے جانور بھی دیکھیں گے تو وہ بھی اگر بالکل سفید ہو تو اس کو نکرا ہی کہتے ہیں، اور اس کو اسی لیے راجن پوری نکری کہا جاتا ہے، وہ اس کے بیسیکلی اس کے اپنا سفید رنگ ہونے کی وجہ سے۔ اچھا جی، دوسرے نمبر پہ اس کی پیور نسل کی جو پہچان ہے، تو سب سے پہلے تو آپ نے اس کا رنگ دیکھنا ہے کہ بالکل سفید ہونی چاہیے۔ اس بریڈ میں کوئی داغ یا دھبا کسی اور رنگ کا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اس کی پیورٹی میں اس کے گلابی رنگ کی جھلک دیتے ہوئے اس کے کان ہیں، جو نہ تو زیادہ نرم اور لچکدار، اور نہ ہی جو ہے وہ بالکل چھوٹے اور سخت سائز کے، جو ہے بالکل درمیانے سائز کے اس کے گلابی جھلک دیتے ہوئے کان ہوتے ہیں۔ اور اس کے کانوں کا جو شیپ ہے وہ ایک پتے نما، آپ کہہ سکتے ہیں کان، نہ اس کے زیادہ چوڑے کان ہوتے ہیں اور نہ ہی زیادہ باریک شیپ دیتے ہوئے کوئی کان ہوتے ہیں۔ اچھا جی، نکوڑ اس نسل میں ہوتا ضرور ہے، مگر اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو رومن نوز کہیں، جتنا کہ ہوتال یا جاتن وغیرہ میں آپ دیکھتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ جس سے زیادہ پسند کی جاتی ہے وہ اس کا نکوڑ بھی لوگ جو ہے اب اس کو پریفرنس دیتے ہیں، لیکن یہاں ہم کیونکہ پیورٹی کی بات کر رہے ہیں تو اس کی اصل جو بریڈ ہے اس میں اتنا زیادہ نکوڑ نہیں ہوتا۔ اور یہ نسل جو ہے وہ بیتل کی ایک بغیر سنگوں والی شاخ ہے۔ حال بتا کراس بکریاں بھی اور بکرے بھی مارکیٹ میں موجود ہیں، جن کے باقی نمبرز تو پورے ہوتے ہیں لیکن ساتھ میں اس کے سینگ بھی ہوتے ہیں، تو وہ نسل جو ہے وہ پیور کنسیڈر نہیں ہوتی۔ اچھا جی، دم اس کی کرو اور آدھے چاند نما، آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، بالکل سیدھی، مطلب سٹریٹ نہیں ہوتی، اور قد کاٹ میں یہ بالکل ویسے ہے جیسے باقی شاخیں ہیں بیتل کی، اور بچے بھی ویسے ڈبل ٹرپل یا کوڈ، مطلب 4 ایک بچے تک یہ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر ہم بات کریں اس کے دودھ کی تو ماشاءاللہ یہ بھی 4 ساڑھے 4 کلو ایوریج اچھی بکری دودھ دیتی ہے۔ اور اگر ہم بات کریں اس کی جو میوٹیشن ہے، جو اس کو باقی نسلوں سے کراس کروانا ہے، تو اس میں کیا ریزلٹس آتے ہیں وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ جی، اس کا ہوتل بریڈ جو ہے، جس کو ہوتال بھی کہتے ہیں، رحیم خان کی بیتل بھی کہتے ہیں، جس کو ہم پچھلی ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں، اس کے ساتھ کراس کرواتے ہیں
تو یہ جو اوپر آپ کو تصویر میں نظر آ رہے ہیں ریزلٹس، یہ بیسیکلی آفٹر میوٹیشن یہ اس کے ریزلٹس ہیں، اور کچھ اس طرح کی بالکل ہی رومن نوز کے ساتھ بچے آتے ہیں، اور نکوڑ بھی بالکل رومن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی جو دم ہے وہ بالکل سیدھی اور لمبی گردن اور تو ان رحیم میر خان کی بیتل کے ساتھ کراس کروا کے جو ریزلٹس آتے ہیں وہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہوگا۔ اس طرح کے ملتے جلتے جو ہیں یہ آفٹر میوٹیشن آپ کے پاس نسل آتی ہے، تو اس کا نکوڑ بالکل رومن ہو جاتا ہے، اور دم بالکل سیدھی، اور لمبی گردن بڑے سائز کی ہو جاتی ہے، سراہی نما۔ اور آج کل یہ جانور بہت مہنگے سیل ہو رہے ہیں، کیونکہ ایک تو تمام خوبیوں کے ساتھ بالکل پیور وائٹ بہت کم پیدا ہوتے ہیں، اور اکثر جو ہیں وہ ابلک یا ڈاٹڈ یا پیچز کے ساتھ دوسرے کلر جس کے ساتھ آپ میوٹیٹ کروا رہے ہوتے ہیں تو وہ آتے ہیں، تو ان کی کوئی اس لحاظ سے مارکیٹ نہیں بنتی، جو کہ اب تو تھوڑی سی وہ ان کی مارکیٹ اب تھوڑی سی انکریز ہوئی ہے۔ پہلے جن کی وہ ذکر کیا میں نے بالکل سفید اور تمام یہ خوبیوں کے ساتھ، نکوڑ بھی رومن ہو جائے، دم بھی جو ہے وہ بالکل سٹریٹ اور لمبی ہو جائے، تو ان کی جو ویلیو ہے وہ مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے۔ اچھا جی، تو یہ نسل بیسیکلی جو ہے پاکستان میں عید الاضحیٰ پہ سب سے زیادہ پسند کی جاتی ہے قربانی کے لیے، مگر اس نسل کی فارمنگ کی بات کریں تو یہ نسل پاکستان کے مختلف علاقوں میں پالنے کی کوشش کی جا چکی ہے، جو خاطر خواہ کامیاب نہیں ہوئی۔ اس کی ایک خاص وجہ اس کی جو کہ میرے مشاہدے میں ہے، وہ اس کا نازک اور سکنی جو اس کی سکن ہے، پتلی سکن ہے اس کی ایک، جس میں آپ کو ایون اس کی بلڈ سرکولیشن کی وجہ سے اس کے کان بھی آپ کو گلابی نظر آتے ہیں، تو یہ نہ تو زیادہ گرمی برداشت کر سکتی ہے اور نہ ہی زیادہ سردی برداشت کر سکتی ہے۔ یہ بیسیکلی ہے تو گرم علاقوں کی، ہمارے علاقے جو ہیں یہ راجن پور، یہ ایک درمیانے درجے کی گرمی پڑتی ہے اور سردی بھی درمیانے درجے کی پڑتی ہے، تو جب یہ دوسرے علاقوں میں جاتی ہے تو وہاں پہ یہ اس طرح کی ریزلٹس یا اس طرح کامیاب نہیں ہوتی جتنا یہ اپنے آبائی علاقوں میں اس کی افزائش ہے اور اس کی جو پلائی ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ یہ بکری بیسیکلی اگر آپ اس کے لیے اسپیشلی کوئی خاص انتظام کریں تو کچی زمین پہ اس کو رہنا زیادہ پسند ہے، اور کبھی کبھار اگر ہو سکتا ہے تو نہری پانی اس کو ضرور پلائیں، اور یہ بڑی خوشی سے جو چارہ ہے اس کا وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنتر پہ بہت اچھا پلتی ہے، تو اس کے جو جنتر کی افزائش ہے، جنتر کے ساتھ جو اس کی ویٹ گین کرنے کی صلاحیت ہے اس کے بکروں میں، وہ دوسری نسل جو ہے وہ اتنا شاید ویٹ گین نہیں کرتے جنتر کے ساتھ جتنا یہ اس نسل کے راجن پوری نکری کے جو بکرے ہیں وہ زیادہ اچھا خاصا ویٹ گین کرتے ہیں۔ تو اس کو خوبصورت رکھنے کے لیے سر گرمیوں میں ایک دو دن چھوڑ کے ضرور نہلایا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی نازک اور نخرے والی بکری ہے جس کو سردی بھی زیادہ لگتی ہے اور گرمی بھی۔ تو باقی رہی بات مین جو سب سے اہم ہے، اور وہ میرے نزدیک ہے اس کی قیمت کیا ہونی چاہیے، تو سر اس کی قیمت جو ایک اچھی پٹ ہے وہ 25 سے 30 ہزار روپے میں مل جاتی ہے، اچھی پٹ کی بات کر رہا ہوں، اور جو اس کی بڑی بکری ہے وہ 50 ہزار سے لے کے 60 65 ہزار تک یہ جو ہے اچھی سپریم کوالٹی کی بکری وہ آپ کو ملتی ہے، اور اس کا بکرا بھی جو ہے وہ بکرا عید پہ 50,000 پلس میں جتنا وہ ویٹ گین کرتا جائے گا اور ہائٹ اور لینتھ ہوگی اس بکرے کی اتنا اس کی ویلیو بڑھتی جائے گی، اور اگر بھرائی وغیرہ کے جو بکرے ہیں اگر اس میں یہ بکرا آتا ہے تو یہ بھی جو باقی نسل کی جیسے
ہیوی ویٹ بکرے دیکھتے ہیں آپ، یہ بھی ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی 2-2.5 لاکھ روپے. پھر وہ میلے اور مقابلوں والوں میں جو ہے وہ اس کا کاؤنٹ ہوتا ہے. ادروائز جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 50+ میں اس کے بکرے آسانی سے بقرہ عید پہ سیل ہو جاتے ہیں. باقی رہی سر اس کی خرید و فروخت کی جگہ، تو سب سے بیسٹ اس کو اگر خریدنا ہے کسی بندے نے تو اس کے لیے سموار والے دن، منڈے کو، محمد پور کی منڈی ہے وہ آپ وزٹ کریں. وہاں پہ آپ کو آن لائن سیل ہونے والی بکریوں اور بکروں سے خاطر خواہ کم قیمت پہ آپ کو اچھے اور کم قیمت پہ وہ جانور ملیں گے. تو بس آج کے لیے تو اتنا ہی. اور اگر میں کوئی چیز بھول رہا ہوں تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن جو ہے آپ وہاں پہ کامنٹ کر سکتے ہیں، جس کو میں اگر بھول گیا ہوں کسی چیز کو کور کرنا تو اس کو پھر ہم جو ہے وہ ضرور ڈسکس کریں گے غفور علی انشاءاللہ. صبر